بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سید المرسلین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و اہل بیتک و ذریاتک و عترتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انتہائی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آپ سب کو آج کی اس محفل میں شرکت پر پاکستان نعت کونسل کی جانب سے خوش آمدید ہدیہ تہنیت آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل مقدسہ عرصہ دراز سے اس مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد، ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد یہاں منعقد کی جاتی ہے۔ پاکستان نعت کونسل نے یہ سلسلہ تقریباً 70 دہائیوں پہلے شروع کیا تھا۔ 70 دہائیوں سے مراد 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ قیام پاکستان کی جو تاریخ ہے، جب پاکستان مارز وجود میں آیا، تقریباً اس کے بعد ہی سے اس محفل مبارکہ کا اس مسجد میں آغاز ہوا الحمدللہ، یا کچھ کم و بیش کا معاملہ ہوگا۔ بہرحال یہ کہ اگر 70 دہائیاں بھی گزر گئی ہیں جو ایک کم عرصہ نہیں ہے، بہت بڑا عرصہ ہے اور تقریباً تاریخ پاکستان کے قریب کا عرصہ ہے۔ تو یہ محفل مبارکہ بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑی پامردی کے ساتھ، بڑے استقلال کے ساتھ مسلسل و متواتر اس محفل یہاں مسجد ہادہ میں جاری و ساری ہے، اور ابھی کچھ عرصے سے چند ماہ قبل موجودہ روح رواں حضرت بشیر نور محمد شیخانی، جو اس محفل کی صدارت و سرپرستی کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں، انہوں نے تعلیمات قرآنی کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا، اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان میں تلاوت کلام پاک کی قرات کے حوالے سے ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے، شغف پیدا کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا کہ وہ بچے جو ہیں، کم سن بچے جو یہاں مسجد کے مدرسے میں تعلیمات قرآنی سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں، ان سے تلاوت کلام الرحمن کروائی جاتی ہے، صرف اس خیال سے، اس مقصد کے پیش نظر کہ وہ بچے جو ہیں وہ اس میں مزید ذوق و شوق ان کا بڑھے، اضافہ ہو، اور وہ بہترین مستقبل کے بہترین قاری بن سکیں۔ البتہ ابھی یہ معاملہ کم نظر آتا ہے بچوں میں، لگتا ہے کہ ابھی یہ اس طرح توجہ نہیں دے پا رہے ہیں جس طرح انہیں دینی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ بچے جو ہیں، میں ہر جمعے کو اس بات کی تلقین و ہدایت کرتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ ذوق و شوق کے ساتھ اچھے قرآ حضرات کو، یعنی اچھے جو قاری حضرات ہیں انہیں سنا کریں۔ آج کل بہت ہی آسان ذریعہ ہے موبائل، اس میں ہر قسم کی بڑے بڑے قرآ حضرات اس میں جناب والا موجود ہیں، جس میں مصر کے انتہائی معروف ترین قاری عبدالباسط صاحب، تو اسی طرح قاری صداقت علی، پاکستان کے بہت بڑے بڑے قاری حضرات ہیں، مصر کے، ایران کی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ محافل میں قرآن پاک کی تلاوت کی محافل منعقد کی جاتی ہیں بڑے پیمانے پر، اور بڑی بڑی شخصیات اس میں موجود ہوتی ہیں، اور بچے اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی عمدگی سے وہ اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ تو بچوں کو، ان بچوں کو دیکھ کر ہمارے بچوں کو میرے خیال میں تقویت ملنی چاہیے، استحکام ملنا چاہیے، لیکن دیکھیں گے تو ملے گا نا، دیکھیں تو ضرور تقویت بھی ملے گی، اور ان کی اپنی قرات کو جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ تقویت ملے گی، جلا حاصل ہوگی، بلکہ ایک روشن راستہ جو ہے ان کے سامنے موجود ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ بچے جو ہیں ہوگا، دیکھتے ہو ایران کے جو بچے محافل میں قرات کرتے ہیں، سنتے ہو بیٹا آپ لوگ؟ اچھا، تو پھر کرو یار، آپ لوگ بھی اسی طرح کوشش کرو، انشاءاللہ آپ بھی ویسے ہی بچے بنو یار، بین الاقوامی سطح پہ آپ کا بھی نام روشن ہوگا، وہ بھی تلاوت کلام پاک کے حوالے سے۔ بہرحال تو ہمارے بشیر بھائی نے اس محفل مقدسہ کو چند ماہ پہلے 2 حصوں میں منقسم کیا۔ ایک حصہ تعلیمات قرآنی کے حوالے سے ہے، جس میں ہمارے حافظ صاحب ہاشم صاحب جو ہیں، وہ حافظ ہاشم صاحب اپنا تعلیمات قرآنی کے حوالے سے آپ سے گفتگو بھی کرتے ہیں، تلاوت کلام الرحمن بھی کرتے ہیں،
اور پھر جو کچھ تلاوت کیا جاتا ہے آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر بھی آپ تک، آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے ہیں، اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس مقصد کے تحت کہ آپ اس تعلیمات قرآنی کو اپنی زندگی میں داخل و شامل کر سکیں اور آپ کو ایک بہترین راستے پر چلنے کا شرف حاصل ہو۔ اور اس کے بعد 3 بچے جو ہیں منتخب کیے گئے ہیں، ابھی تک تو انہی کا تسلسل ہے، لیکن بدل بھی جاتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مزید تبدیلیاں بھی ہوں گی، اور یہی بچے جو ہیں بہت اچھے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بچے جو ہیں بہت اچھے قاری بن کر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو میں جناب ہاشم صاحب، محمد ہاشم صاحب سے گزارش و التماس کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام الرحمن اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح لوگوں کی سماعتوں تک پہنچائیں، یہاں کے جو سامعین و حاضرین و ناظرین ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بچے جو ہیں تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل کریں گے۔ محترم ہاشم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ،
حضرت مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب قوم نے کہا کہ بچہ کیسے بات کرے گا جو گود میں ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو قوم نے کہا کہ یہ بچہ کیسے بات کرے گا، یہ تو ابھی بالکل شیر خوار بچہ ہے، گود میں ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے گود سے خطاب فرمایا اور تاریخی خطاب فرمایا جس کو قرآن نے کوڈ کیا، قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گود میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیر خوار بچہ سوائے رونے کے اور ہنسنے کے دوسرا کام نہیں کرتا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ گویائی عطا فرماتا ہے تو پھر ایسی عطا فرماتا ہے۔ صرف یہی نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، فرمایا کہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے عالم ارواح میں ان کو منتخب فرمایا تھا۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وآدم بین الماء والتین، کہ آدم علیہ السلام کی مٹی کو جب پانی اور مٹی کے درمیان کے مراحل سے گزارا جا رہا تھا تو اس وقت بھی میں نبی تھا۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا میں جہاں کہیں بھی رہوں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو نماز ایسی عبادت ہے کہ سب نبیوں کے اوپر بھی فرض تھی۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے ساقط ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنے بھی ولی اللہ ہے آپ دو چیزیں دیکھیں گے ان کے دربار کے پاس، ایک مسجد اور ایک لنگر۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نماز کے پابند تھے۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب جاری ہے اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ یعنی والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا مجھے بنایا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بدبخت اور سخت مزاج نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن میری ولادت ہوئی، و یوم اموت، اور جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا، و یوم ابعث حیا، اور جب مجھے دوبارہ قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ حق بات ہے جس میں لوگ تشویش میں مبتلا تھے۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے ایک بچہ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ تم نے کوئی بات نہیں کرنی ہے قوم سے، آپ نے یہ کہنا ہے کہ آج میرا روزہ ہے، جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ تو بچے نے حق کی گواہی دی، اور پھر یہ ثابت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کہ جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، تو اسی طرح رب ذو الجلال اس بات پر بھی قادر ہے کہ کسی کو بغیر باپ کے بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ وہ کن فیکون فرما دے تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے یہ جو سلسلہ بنایا ہے یہ صرف انسانوں کے لیے، کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ جیسے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، یہ نہ کہنا شروع کر دے۔ تو اسی لیے انسان جو ہے وہ مکمل با اختیار نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا با اختیار ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، تو انہوں نے اٹھایا، کہا دوسرا اٹھاؤ، کہا یہ نہیں کر سکتا، ایک کو اٹھانے کے لیے دوسرے کو زمین پر رکھنا پڑے گا۔ تو پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انسان اتنا با اختیار ہے۔ تو اسی پر اختتام کرتے ہیں، اور حافظ عبدالرافع سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔